اگر ہم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو پھر نیتوں سے اور اعمال سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جو تم نے بات کی ہے نا، یہ اب ہم پیور روحانی علم کی ایک بڑی گہرائی کی بات کریں. یہ جو لفظ، یہ جو الفاظ تم نے قرآن شریف کے بولے ہیں، ان کا تعلق قرب کے ساتھ ہے. جتنا تم زمین کے قریب ہوگے اتنا تمہیں لگے گا کہ تمہاری مرضی ہے، اور جتنا تم عرش کے قریب ہوگے اتنا تمہیں لگے گا کہ اللہ کی مرضی ہے. جتنا تم زمین کے قریب ہوگے تمہیں لگے گا کہ سب کچھ میری چاہت پہ چل رہا ہے، اور جتنا تم عرش کے قریب ہوگے تمہیں لگے گا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی چاہت پہ چل رہا ہے. یہ اس کا سادہ ترین جواب ہے. اور اس جواب میں نے تمہیں پوری معراج سمجھا دی ہے کہ اولیاء معراج کیسے کرتے ہیں، اور وقت کیا ہے، اور وقت کی ڈائلیشن کیا ہے، اور اندر کی پاکی کیا ہے، اور خدا کا قرب کیا ہے، اور الہام کیا ہے، اور وحی کیا ہے. یہ ساری فریکوینسی کی بات ہے. تم اللہ سے دور کتنے ہو. جتنے تم اللہ سے دور ہوگے تمہیں لگے گا سب کچھ میں کر رہا ہوں. جتنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگے اتنا تمہیں لگے گا سب کچھ اللہ کر رہا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں یہ کیسے سمجھاؤں. کیسے سمجھاؤں؟ کیونکہ ایک انسان جو یہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، وہ ٹھیک بھی کہہ رہا ہے اور غلط بھی کہہ رہا ہے. ایک انسان جو اللہ تعالیٰ سے دور ہے، اور ایک ولی جو اللہ تعالیٰ کے بہت قرب میں رہتا ہے ہر وقت، وہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، غلط نہیں کہہ رہا. اب یہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ جب ایک انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں یہ گلاس اٹھاؤں اور اس نے اٹھا لیا، تو ایک ہی وقت میں وہ ٹھیک بھی کہہ رہا ہے اور ایک ہی وقت میں وہ غلط بھی کہہ رہا ہے. لیکن جب ایک ولی وہ گلاس اٹھاتا ہے، وہی گلاس اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے نہیں اٹھایا، یہ اللہ نے اٹھایا، تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، غلط نہیں کہہ رہا. اب ان دو باتوں میں فرق کیسے ہے؟ کیسے تم انسان کہہ رہے ہو اور ٹھیک بھی کہہ رہے ہو اور غلط بھی کہہ رہے ہو، لیکن جب ایک وہ ولی کہہ رہا ہے تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، غلط نہیں کہہ رہا. ان دونوں باتوں میں سے نکلا کیا؟ ان دونوں باتوں میں فرق کس چیز کا ہے؟ میں کا میں کا، لیکن ساتھ ساتھ قرب کا بھی. تو ان دونوں باتوں میں سے نکلا کیا؟ غلط نکل گیا. تو تم غلط ہو، یعنی کہ میں غلط ہے. اب اس کو تھوڑا سا، اس میں اب ہم اور جھانکتے ہیں، اس کے اندر اب ہم اور تھوڑی سی گہرائی سے بات کرتے ہیں. جیسے 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 تم اللہ کے قریب جا رہے ہو، ٹھیک ہے، ویسے ویسے تمہارا نفس ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب 2 منٹ کے لیے تصور کرو کہ تم چاہتے ہی نہیں ہو کچھ، تمہارے اندر چاہت ختم ہو گئی ہے، زیرو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے چاہت کے اوپر قدرت دے دی ہے. تمہارے دماغ میں کوئی سوچ ہی نہیں آتی اور تمہارے دل میں کوئی خیال ہی نہیں آتا. چلو میں 2 منٹ کے لیے ایسے سمجھاتا ہوں. ہم تمہیں یہاں سے اٹھاتے ہیں
اور کسی غار میں بند کر دیتے ہیں، اور اسی غار کے اندر تمہاری 10,000 سال کی زندگی کا کھانا پینا رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پورا بندوبست ہے، 10,000 سال تک نہ تمہیں موت آئے گی، ٹھیک ہے؟ ہم نے موت کا بھی دروازہ بند کر دیا، یعنی کہ جسم چلے گا۔ ایکسپیریمنٹ میں، گمان میں ایک بات سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ ہم ایک انسان کو ایسی ایک خلائی شٹل بنا کے دے دیتے ہیں جس میں وہ اکیلا رہے گا، نہ کوئی علم ہے نہ کچھ ہے، بس ایک سفید کمرہ ہے، اس کے اندر وہ بیٹھے گا۔ 10-20 سال کے بعد تمہیں ماں باپ کا نام بھی بھول جائے گا، بہن بھائیوں کا نام بھی بھول جائے گا۔ اس کمرے میں کوئی خواہش ہی نہیں ہے، ایک ہی قسم کا پانی ہے، ایک ہی قسم کا سارا کھانا ہے۔ نہ تم سوچو گے کہ آج میں نے سیب کھانا ہے، نہ سوچو گے آلو کھانا ہے، بلکہ سینکڑوں سال گزر گئے، تمہیں سیب اور آلو بھی بھول گئے کہ کچھ سیب بھی ہوتا تھا، آلو بھی ہوتا تھا۔ تمہارے دماغ میں ساری خواہشیں ختم ہو گئیں، دل میں سارے خیالات ختم ہو گئے۔ اب تمہارے دل میں خیال کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ اگر یہ تم ابھی ہوش میں زندگی میں کر سکتے ہو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ الہام کس کو کہتے ہیں۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ سچ مچ میں اتنی سادی سی بات ہے، سچ مچ میں، اور اس کی وضاحت بھی اتنی ہی سادی ہے۔ جتنے تم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے، تمہیں اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ آئے گا، اور جتنے تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے تمہیں سمجھ آئے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے جو انسان کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کے قرب میں رہتا ہے اس سے جا کے کہو کہ زمین پہ کوئی ایک انسان ہے جو 1 ٹکا کماتا ہے، وہ کہے گا نہیں۔ 1 ٹکا انسان نہیں کماتا۔ فرشتے روز اللہ تعالیٰ کی تقسیم کرتے ہیں، لیکن چھپا کے کرتے ہیں، دلیل میں، کسی کو پتہ نہ لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی طرح نہیں کرتے کہ ایک الماری میں جا کے مریم کا رزق، علیہ السلام کا رزق الماری میں جا کے رکھ دیں اور وہ الماری کھولیں اور اندر سے کھانا نکل آئے۔ اس طرح نہیں کرتے۔ اس طرح اپنے بہت ہی مخصوص بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور جن کے ساتھ کرتا ہے ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، دکھانے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم نے تم پر ایک فضل کر دیا ہے، تمہاری جو بھی قبولیت ہے اس کی وجہ سے، لیکن تم نے باقی لوگوں کے امتحان میں مداخلت نہیں کرنی، باقی لوگوں کی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی، تم نے پردہ پھاڑ کے ٹی وی پہ نہیں دکھانا۔ تم نے باقی لوگوں کے دنیا اور آخرت کے سفر میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی۔ تو یہ آج بھی ہوتا ہے، اور بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے وہ کبھی تمہیں بتائے گا نہیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کا اپنا معاملہ ہے۔ اس کا رب اسے راضی ہے، اس کا رب اس کا رزاق ہے، وہ اس یقین کامل پہ ہے، اور وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ تو جتنے اللہ کے قریب ہو گئے سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، انسان کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا۔ انسان کو یہ دھوکہ ہے کہ وہ انوالو ہے اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں۔ انسان کو یہ دھوکہ ہے کہ وہ انوالوڈ ہے اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں۔ اچھا، اگر انسان کچھ کرتا ہوتا، ٹھیک ہے، اگر انسان کچھ کرتا ہوتا تو وقت کو پھر پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخرت سے پہلے کی ساری نشانیاں نعوذ باللہ غلط ہو جاتی، کیونکہ بیچ میں انسان کچھ کر سکتا ہوتا۔
اب سوچو ذرا، انسان، تم نے ترکی میں دیکھا کہ زمین کے نیچے پورے لوگ شہر بنا کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، رہتے تھے ایک زمانے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آخرت میں لوگ اونچی بلڈنگیں بنائیں گے۔ اگر انسان کچھ کر سکتا ہوتا تو ہو سکتا ہے آج انسان سارا زمین کے نیچے رہ رہا ہوتا۔ تو انسان نے کیا کیا؟ انہوں نے تو پہلے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے پہلے کیسے دیکھا؟ آپ مستقبل کیسے بتا سکتے ہیں اگر انسان زندگی اپنی مرضی سے چلا رہا ہے؟ آپ مستقبل کیسے بتا سکتے ہیں؟ کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ نقطہ سمجھ آ رہا ہے جو میں سمجھا رہا ہوں؟ مستقبل نہیں بتایا جا سکتا اگر یہ پہلے سے پریڈکٹڈ نہیں ہے۔ اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ باہر کھڑے ہیں جہاں پہ پونڈ ہے، تو میں نے یہ پریڈکٹ کر لیا نا کہ آپ وہاں جائیں گے۔ اب آپ کے دل میں جو مرضی ہو رہا ہے لیکن آپ کھڑے وہاں پہ جا کے ہو جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے عمل پہ آپ کا قابو نہیں تھا، اور یہ ایسے ہی ہونا تھا، ایسے ہو گیا۔ اگر انسان سیمٹ نہ ایجاد کرتا تو بڑی بڑی بلڈنگز کیسے بنتی؟ اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک پریڈکشن میں آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ سیمٹ بھی ایجاد ہوگا، لوہا بھی ایجاد ہوگا، بڑی بڑی بلڈنگز بنانے کا آرکیٹیکچر بھی ایجاد ہوگا، اربوں کے پاس یہ پیسے بھی ہوں گے کہ وہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنا سکیں، بلڈوزرز بھی ہوں گے، ٹریکٹرز بھی ہوں گے۔ یہ سارا کچھ ان کو نظر آ رہا تھا، اور نبی اور رسول کبھی گمان سے بات نہیں کرتے، وہ عین الیقین اور حق الیقین سے بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ یہ فرما رہے تھے تو ان کو وہ بلڈنگز نظر آ رہی تھی، ان کے شیشے بھی نظر آ رہے تھے، ان کے شیشوں کا ٹنٹڈ گلاس بھی نظر آ رہا تھا۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے کیا کیا؟ غور سے سمجھو اس بات کو، کیونکہ سوال انہوں نے اتنا گہرا کیا کہ اللہ کی چاہت اور انسان کی چاہت کے بیچ کی بات بتاؤ۔ تو چونکہ انہوں نے سوال اتنا زیادہ گہرا کیا تو پھر اس کا جواب پھر سننے کی اپنے اندر صلاحیت بھی پیدا کریں۔ جتنے اللہ سے دور ہوگے اتنی جہالت میں ہوگے، تمہیں لگ رہا ہوگا سب کچھ میں کر رہا ہوں، اور جتنے اللہ کے قریب ہوگے اتنی معرفت میں ہوگے اور تمہیں پتہ ہوگا کہ یہ معرفت بنانے والا سارا کچھ کر رہا ہے۔ تم جاہل ہو، اللہ علم ہے، تو تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ جو میں نے کنڈینس کر کے بہت ہی تھوڑے جملوں میں بتا دیا ہے، اس پہ آرام سے بیٹھ کے بہت غور و فکر کرنا، پھر اگر اللہ چاہے تو تمہیں یہ سمجھا دے۔